اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لیا ہے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ بات کہنے والوں میں منافقین بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو انفاق مال کی ترغیب دیتے تھے کہ اللہ کو قرض میں حسنہ دو، تو یہودی اور ان کے زیر اثر منافقوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں اللہ فقیر ہو گیا ہے نعوذ باللہ، اور ہم سے قرض مانگ رہا ہے جبکہ ہم غنی ہیں، ہمارے پاس دولت ہے۔ جب اللہ نے حکم آیت نازل کیا ہے مسلمانوں کی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور قرض حسنہ دو اللہ کے لیے، تو یہودی مذاق اڑانے لگے اس بات کا کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے اور پیسہ مانگ رہا ہے۔ تو وہی آیت ہے یہاں پہ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو کچھ یہودیوں نے کہا ہے وہ ہم اس کو لکھ رکھیں گے۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی جھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً تو گرفت نہیں کرتا، لیکن ایک وقت آئے گا جس دن انہیں اپنے اس قول کی پوری سزا مل جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں، وَقَتْلَهُمْ أَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے ناحق قتل انبیاء کو بھی لکھ رکھیں گے۔ اس سے پہلے جو نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے اور ان کا یہ جرم بھی ان کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے۔ یہ جو یہودی ہیں قوم بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بہت نافرمان قوم تھی اور آج بھی ہے۔ ابھی کل جو ہے مسجد اقصیٰ میں لوگوں نے بہت ظلم کیا ہے، تو یہ جو ظلم کر رہے ہیں تو یہ ہمیشہ ظالم قوم رہی ہے۔ نبیوں کا بھی لوگوں نے قتل کیا ہے اور اللہ کی آیت کا لوگوں نے مذاق اڑایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو اوپر عذاب مسلط کریں گے، ابھی کچھ دن تک جب تک چھوٹ ہے وہ چھوٹ رہے گی، اور ابھی بھی وہ جو ہے ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو اسرائیل ملک ہے وہ اپنے دم پہ نہیں، وہ امریکہ اور برٹین اور ان کے دم پہ ہوتا ہے، اپنی اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے سہارے کو زندہ۔ اور ہم مسلمانوں کی کچھ کمیاں ہیں، وہاں عرب کے مسلمان ہیں جو عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، نہیں تو مسجد اقصیٰ پر ہم زیادہ حقدار ہیں۔ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی نماز پڑھائی تھی، تو مگر ابھی ہم لوگ کی خود کمی ہے، اس لیے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے مکمل طور پہ۔ تو یہاں پہ یہی ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً تو گرفت نہیں کرتا، لیکن ایک وقت آئے گا جس کی وجہ سے اپنے قول کی پوری سزا مل جائے گی۔ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے اب چکھو مزہ اس جلا دینے والی آگ کی عذاب، یعنی جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ ذَلِكَ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ یعنی جو کچھ یہودی کر رہے ہیں اس وقت، اللہ نے کہا کہ جب تم کو جلایا جائے گا تب سمجھ میں آئے گا، اور یہ سب تم نے جو کیا ہے اسی کا بدلہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدَ إِلَيْنَا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ نے ہم سے ایک عہد لے رکھا ہے، لیا تھا، عہد رکھ لیا تھا، اللہ نؤمن لرسول حتی آتینا بقربان تأکل النار، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ ویسی قربانی پیش نہ کریں جسے آگ کھا جائے۔ یہودی ایک بات بنا رہے ہیں کہ ہم اس رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ایسی قربانی پیش نہ کریں جس سے آگ کھا جائے۔ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اور بنی اسرائیل تک قربانی کا جو طریقہ ہوتا تھا، جب لوگ قربانی دیتے تھے کسی جانور کی تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو ختم کر دیتی، تو وہ ایک نشانی تھی کہ اس سے پتہ چلتا جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو اس میں قابیل اور حابیل جو دو بھائی تھے، ابراہیم آدم علیہ السلام دو بیٹے تھے، پہلے ان کی قربانی قبول ہوئی، اور اس طرح سے بنی اسرائیل کے قوم کے شروعاتی دور تک کی بات رہی۔ تو یہی یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قربانی پیش کریں تو ہم جانیں گے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ تو یہ یہودیوں کی عادت تھی، وہ جانتے تھے، زبور میں بھی لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور اس میں کوئی بات نہیں ہے، مگر وہ ضد ہٹداری کی وجہ سے نہیں مانتے۔ تو وہی پہ یہ قربانی کا ذکر ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں گے جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ یہ قربانی قبول ہو گئی جسے حابیل اور قابل کے قصے میں آیا۔ اس قرب قربان فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، یہ سورہ مائدہ میں آگے آئے گی۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوگی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی،
یہ پتہ کیسے چلا؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جو قربانیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قبول نہیں ہوئی، یہ تو اللہ ہی جانتا، لیکن پہلے ایسی علامت ہوتی تھی کہ پتہ چل جاتا کہ قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے یا نہیں۔ بنی اسرائیل تک یہ معاملہ تھا اور اس کے بعد شریعت بدل گئی۔ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں اور واضح معجزوں کے ساتھ، بِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ چیز بھی لے کر آئے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو۔ انہوں نے تو سب معجزہ دکھایا لیکن جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، لیکن تم ایمان نہیں رہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے معجزے دکھائے یہودیوں کو اور تب بھی یہ ایمان نہیں لایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے رہے اور ان کی بات کو نہیں مانا۔ وہی پہ آیت آ رہی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان مت ہوئیے، یہ بہت سے رسول کو جھٹلا چکے ہیں اور معجزہ بھی آنے کے بعد ایمان نہیں لاتے ہیں۔ فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ فإن كذبوك، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ معاملہ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں ہوا، یعنی یہ ان کی عادت تھی، یہودیوں کی یہ عادت تھی۔ وقت كذب رسل من قبلك، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، یہ تو اس راستے کا ایک عام تجربہ جس سے آپ کو بھی گزرنا پڑے گا، یعنی سب باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دی۔ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، اور جو آئے تھے واضح لسانیہ اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام صحیفے لے کر آئے تھے، ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، سب کو انہوں نے جھٹلا دیا، کسی کی بات کوئی نہیں مانی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت تو ایک دن آ کر رہنی ہے۔ وَإِنَّمَا توفون اجورکم یوم القیامت، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو قیامت کے ہی دن دے دیا جائے گا۔ ومن زحزح عن النار ودخل الجنۃ فقد فاز، تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو کامیاب ہوگا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر، ان لوگوں میں جنت والوں میں۔ ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، فنا ہو جائے گی، کچھ دنوں کے بعد قیامت نہیں ختم ہو جائے گی۔ جو ہمیشہ ابدی زندگی، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، تو یہ یہودیوں کو اس کی پتہ چل جائے گا کہ کون حق کہتے کون حق کہتے۔ اور ہم مسلمانوں کو بھی جو اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس سے صبر ملتا ہے، گھبرانے سے بات نہیں، اس سے صبر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کہانی اللہ نے اتہاس اس میں بتا رکھا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کو جنت میں داخل کر دیں۔ یہ جو بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ جنت کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔